بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن الذین اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنیہ تجری من تحتها الانہار وعد اللہ لا یخلف اللہ المیعاد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وزدنی فہما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے جو انعامات تیار کیے ہیں جنت کے اندر، اور جو نعمتیں وہ ایسی بھی ہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں، نہ کسی کان نے سنی ہیں، اور نہ ہی کسی انسان کے دل پر اس کا کھٹکا ہوا ہے۔ وہم و گمان میں بھی وہ چیز نہیں آ سکتی۔ ان انعامات میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتیوں کے لیے محلات اور بہترین قسم کے بنگلے اور کوٹھیاں جو ہیں وہ تیار کی ہوئی ہیں، جہاں پر وہ جنتی لوگ رہائش اختیار کریں گے۔ اس حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی تھی، اور دو طرح کے لوگ آپ کے سامنے رکھے گئے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتوں کے اندر محلات سے نوازنا ہے۔ نمبر ایک، ایمان لانے والے لوگ، تقوی اختیار کرنے والے اور انبیاء کی تصدیق کرنے والے، سارے نبیوں کو سچا ماننے والے۔ اور نمبر دو، ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کرنے والے، ضرورت پڑے تو ہجرت کرنے والے، اور جب موقع آئے تو جہاد کرنے والے۔ جن انسانوں کے اندر، جن مسلمانوں کے اندر یہ صفات اور خصوصیات ہوں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت کے اندر محلات سے نوازے گا، اور بہترین گھر ان کے لیے تیار کیے گئے ہیں۔ اسی مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے تیسری طرح کے وہ مسلمان اور مومن جن کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ کے اندر کیا، جو حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان فی الجنت غرفا یرا ظاہرها من باطنها و باطنها من ظاہرها۔ جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے بالا خانے اور ایسے کمرے تیار کیے ہیں جن کا اندرونی حصہ باہر سے اور باہر والا حصہ اندر کی طرف سے نظر آتا ہوگا۔ اعدہ اللہ تعالیٰ لمن اطعم الطعام، یہ اتنے بہترین محلات اور بالا خانے ان لوگوں کو ملیں گے، اطعم الطعام، جو لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے۔ بھوکے اور پیاسے انسان، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے پانی پلاتا ہے، کھانا کھلاتا ہے، ان کی بھوک مٹانے کا بندوبست کرتا ہے۔ یہ اس آدمی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کیا ہے۔ وَأَلَانَ الْكَلَامِ، اور نرم گفتگو کرتا ہے، اس کی زبان کے اندر سختی نہیں ہے، نرمی ہے، کیونکہ نرمی جس چیز کے اندر بھی پائی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رفعت عطا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ،
اگر آپ کی زبان سخت ہوتی، آپ کا دل سخت ہوتا تو یہ لوگ آپ کے ارد گرد سے بھاگ جاتے۔ یہ اتنے لوگ آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی بات سنتے ہیں، اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی زبان کو نرم کیا ہوا ہے، آپ کے دل کو نرم کیا ہوا۔ تو زبان کا نرم ہونا یہ شریعت اسلامیہ کے اندر بہترین عمل ہے، اور اتنا شاندار عمل ہے کہ جس انسان کی زبان نرم ہے وہ لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے ادب آداب کا لحاظ رکھتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بالا خانے اور جنت کے اندر محلات تیار کیے ہوئے ہیں۔ وطاب الصیام، اور لگاتار جو ہے وہ روزے کثرت کے ساتھ روزے رکھتا ہے، اس انسان کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے محلات تیار کیے ہیں۔ وصلی باللیل والناس نیام، اور تہجد کی نماز پڑھتا ہے، رات کو نماز پڑھتا ہے اس حال میں کہ لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اٹھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں کھڑا ہو جاتا ہے اور ذکر و اذکار اور تلاوت قرآن جو ہے وہ شروع کر دیتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔ تو جو انسان یہ معاملات کرتا ہے، یہ عمل کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے محلات تیار کیے ہوئے ہیں، بالا خانے تیار کیے ہوئے ہیں۔ صحیح الجامع الصغیر کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ چوتھا، وہ انسان کہ جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے اندر محلات تیار کیے ہیں، کہ جس کے نابالغ بچے جو ہیں وہ فوت ہو گئے تھے، جوانی کو نہیں پہنچے، بلوغت کو نہیں پہنچے، تو اس کا بچہ کوئی فوت ہو گیا اور وہ صبر کرتا ہے، وہ مرد ہو یا عورت ہو، صبر کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جنت کی بشارت دی، اور صرف جنت کی بشارت ہی نہیں بلکہ اعلیٰ محلات کی بھی بشارت دی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات ولد العبد قال اللہ لملائکتہ قبضتم ولد عبدی، جب کسی انسان کا بچہ فوت ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں تم نے میرے بندے کا بچہ جو ہے وہ قبض کیا ہے، اس کی روح قبض کر لی ہے، فیقولون ام، تو وہ کہتے ہیں جی بالکل، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آرڈر اور حکم سے اس کی روح قبض کی انہوں نے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان سے سوال کرتے ہیں، سوال و جواب کا ایک سلسلہ جو ہے وہ چلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کے سامنے ایسے بندے کا انعام واضح کرنے کے لیے، نمایاں کرنے کے لیے فرشتوں سے جو سوال جواب کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ بیان کیا۔ فرشتے آگے سے کہتے ہیں جی بالکل ہم نے بچے کی روح جو ہے وہ قبض کی ہے، فیقول قبضتم ثمرۃ فؤادہ، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پھر پوچھتے ہیں تم نے میرے بندے کے دل کا پھل جو ہے وہ قبض کیا ہے، اس کے دل کی ٹھنڈک تھی، اس کو پیارا تھا، محبوب تھا وہ بچہ، تم نے اس کو قبض کیا ہے؟ فیقولون نعم، تو فرشتے کہتے ہیں جی ہاں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ماذا قال عبدی، اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے، لیکن صرف لوگوں کے سامنے اس کی فضیلت اور مقام اور مرتبہ واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں ماذا قال عبدی، جب تم نے بچے کی روح قبض کی تھی جو اس کا پیارا تھا، جو محبوب بچہ تھا، تو اس وقت میرے بندے نے کیا کہا تھا، اس کے جملے کیا تھے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں حمدک واسترجع، یا اللہ اس نے تیری حمد بیان کی تھی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی چیز تھی، اللہ تعالیٰ ہی لے گیا، اللہ نے اس کو واپس بلا لیا۔ انسان صبر کا مظاہرہ کرے، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرے، اللہ کی ثنا بیان کرے، بے صبری کا مظاہرہ نہ کرے،
واہ ویلا اور چیخو پکار، غیر شرعی حرکت نہیں کی اس نے اس نے شریعت کے مطابق معاملہ کیا۔ تو فرشتے اللہ تعالیٰ کو جواب دیتے ہیں حامدہ کا وسترجا، یا اللہ اس نے تیری حمد کی، انا للہ پڑھا، یعنی کوئی غیر شرعی بات نہیں کی اس نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں کو ابنو لعبدی بیتن فی الجنہ، تم میرے اس بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو، وَسَمُّوهُ بیت الحمد، اور اس گھر کا نام بیت الحمد رکھنا ہے تمہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو یہ حکم دیتے ہیں کہ میرے اس بندے کے لیے جنت کے اندر ایک گھر بناؤ جس کا نام بیت الحمد تم نے رکھنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی بشارت تو دی ہی دی ہے، جنت کے اندر تو وہ جائے گا ہی، لیکن جنت کے اندر اس کو بیت الحمد بھی ملے گا، بہترین گھر جس کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت الحمد، حمد والا گھر رکھا ہے، کیونکہ اس نے مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ کی حمد کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ثنا کی تھی، اللہ تعالیٰ کی تعریف کی تھی۔ اس نے کوئی واہ ویلا نہیں کیا تھا، اس نے کوئی چیخو پکار نہیں کی تھی، اس نے کوئی غیر شرعی جملہ نہیں بولا تھا، اللہ تعالیٰ سے کوئی شکوے شکایت نہیں کیے تھے اس نے۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ اللہ کی چیز ہے، اللہ لے گیا ہے، اور وہ اسی پر ہی کاربند رہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اس کے لیے جنت میں گھر بناؤ جس کا نام بیت الحمد تم نے رکھنا ہے۔ سنن ترمذی کے اندر یہ حدیث موجود ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے، قابل حجت یہ حدیث ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمان ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، تو ہم نے اس وقت بھی صبر کا دامن جو ہے وہ نہیں چھوڑنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہی رجوع کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی حمد بیان کرنی ہے، اور انا للہ پڑھنا ہے۔ ابھی ترکی اور شام کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آئی ہوئی ہے مسلمانوں کے اوپر، تو کیسے کیسے واقعات جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ کئی ایسے لوگ جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں کہ جن کا پورا خاندان تباہ ہو گیا ہے، بچے تباہ ہو گئے ہیں، بیوی ختم ہو گئی ہے، یا خامد فوت ہو گیا ہے، بیوی زندہ رہ گئی ہے، تو انہوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہی وہ رجوع کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی پکار رہے ہیں۔ بلکہ وہ بچے جو ہے وہ کو فوت ہو رہا ہے، اس کو پتہ ہے، آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ اب اس کے بچنے کی امید نہیں ہے، تو اس کو وہ واہ ویلا اور چیخو پکار نہیں کر رہا، بلکہ اس کو تلقین کر رہا ہے کہ بیٹا لا الہ الا اللہ پڑھو، اللہ کا ذکر کرو۔ تو جب یہ صورتحال ہوتی ہے کسی مسلمان کے ساتھ، کسی مومن کے ساتھ، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی قیامت والے دن اس کو پورا بدلہ دیں گے، اور اس کا بہترین گھر جو ہے وہ بنایا جائے گا، اور اس کا نام بیت الحمد ہوگا۔ پانچواں وہ انسان کہ جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے اندر اسپیشل گھر بنایا ہوا ہے، وہ جو فرائض کے علاوہ، یعنی 5 فرض جو ہمارے اوپر نمازیں کی گئی ہیں، وہ تو پڑھتا ہی پڑھتا ہے، ظاہر ہے اس کے بغیر تو مسلمان کا چھٹکارا نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ دن رات کے اندر 12 نوافل خصوصی طور پر ادا کرتا ہے، جن کا تعلق نمازوں کے ساتھ ہے۔ تو جو 12 رکعات پڑھتا ہے نوافل سنتیں نمازوں کی، جن کی ترتیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود بیان کی، تو اس انسان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر اسپیشل گھر بنایا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا حدیث بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی فی یوم و لیلۃ 12 رکعۃ بنی لہ بیت فی الجنہ،
نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو انسان دن رات کے اندر 12 رکعتیں ادا کرتا ہے اس کے لیے جنت کے اندر گھر بنا دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 12 رکعات کی خود ہی تفصیل بیان کی، فرمایا اربعن قبل الظہر ورکعتین بعدہا، 4 رکعت جو ہے وہ ظہر کی نماز سے پہلے اور 2 رکعت ظہر کی نماز کے بعد۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ظہر کے بعد 4 رکعتیں بھی پڑھ لیا کرتے تھے اور 2 بھی پڑھ لیا کرتے تھے، لیکن یہ جو خاص فضیلت اگر کوئی لینا چاہتا ہے تو وہ یہ ترتیب جو ہے وہ اس کو ملحوظ رکھے، 4 پہلے 2 بعد میں۔ اگر وہ بعد میں بھی 4 پڑھے گا نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے تو 2 اضافی ہو جائیں گے، ان کا ثواب الگ ملے گا، اور 2 جو پڑھے گا وہ ان 12 کے اندر شامل ہو جائیں گے، 4 ظہر سے پہلے اور 2 ظہر کے بعد۔ ورکعتین بعد المغرب، اور 2 رکعتیں جو ہے وہ مغرب کے بعد۔ ورکعتین بعد العشاء، اور 2 رکعتیں نماز عشاء کے بعد۔ ورکعتین قبل الفجر، اور 2 رکعتیں نماز فجر سے پہلے۔ یہ 12 رکعات ہیں۔ جو انسان 12 رکعات پر ہمیشگی اختیار کرتا ہے، یہ پڑھتا ہے دن رات کے اندر فرائض کے علاوہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے اندر گھر بنا دیتے ہیں۔ یہ حدیث سنن ترمذی کے اندر موجود ہے اور صحیح حدیث ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو انسان یہ 12 سنتیں ادا کرتا ہے نمازوں کی، وہ اس سے زیادہ ادا کرے گا ثواب اس کا مزید بڑھ جائے گا، کم ادا کرے گا ثواب اس کو بھی ملے گا، لیکن جو زیادہ پڑھتا ہے یا کم از کم اتنی پڑھتا ہے تو اس کے لیے جنت کے اندر اسپیشل گھر جو ہے وہ موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے وہ گھر بنا دیں گے۔ چھٹا انسان جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر اسپیشل گھر بنایا ہے وہ ہے جو چاشت کی 4 رکعات پڑھتا ہے، نماز اشراق، نماز چاشت، صلاۃ الضحیٰ اور صلاۃ الاوابین، یہ ایک ہی نماز ہے۔ سورج طلوع ہونے کے فوراً بعد اگر پڑھ لی جائے تو نماز اشراق اس کو کہا جاتا ہے، تھوڑا سا لیٹ کر کے پڑھی جائے، سورج ذرا زیادہ اوپر ہو جائے تو اس کو چاشت کی نماز کہا جاتا ہے، صلاۃ الضحیٰ کہا جاتا ہے، اور جب سورج جو ہے وہ تپنا شروع ہو جائے، اس کی تپش محسوس ہونا شروع ہو جائے، اس وقت اگر اس نماز کو پڑھا جائے تو اس کو نماز اوابین، صلاۃ الاوابین کہا جاتا ہے۔ تو چاشت کی رکعات نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے 2 رکعت سے لے کر 8 رکعت تک ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر انسان کے اوپر اس کے جو 360 جوڑ ہیں ان کی طرف سے صدقہ کرنا جو ہے وہ ضروری ہے روزانہ۔ وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرتا ہے، کوئی نیکی کرتا ہے تو یہ اس کی طرف سے صدقہ ہوتا رہتا ہے اس کے جوڑوں کا۔ لیکن اگر وہ چاشت کی 2 رکعت پڑھ لیتا ہے تو 360 جوڑوں کا صدقہ جو ہے وہ ادا ہو جاتا ہے روزانہ۔ 2 رکعت پڑھنے سے جو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری ہر مسلمان کے اوپر، ہر انسان کے اوپر عائد کی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ تو چاشت کی نماز کی یہ فضیلت ہے۔ لیکن اگر وہ 2 کی بجائے 4 رکعت پڑھتا ہے تو یہ فضیلت تو اس کو ملے گی ہی ملے گی، حق اس نے ادا کر دیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مزید ایک انعام ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من صلی الضحیٰ 4، کہ جو انسان چاشت کی 4 رکعات پڑھتا ہے، وقبل الاولیٰ 4، اور نماز ظہر سے پہلے 4 رکعات پڑھتا ہے، سورج چڑھنے کے بعد پہلی نماز نماز ظہر، جو 4 رکعات پڑھتا ہے، بنی لہ بیت فی الجنہ، نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے۔ تو چاشت کی 4 رکعات پڑھتا ہے یا جو انسان ظہر سے پہلے 4 رکعات پڑھتا ہے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے
جنت کے اندر جو ہے وہ اسپیشل گھر بنایا ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو سلسلہ صحیحہ کے اندر نقل کیا، یہ حدیث صحیح ہے۔ ساتواں انسان جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مسجد بناتا ہے، اور مسجد بنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پوری مسجد بناتا ہے تو پھر اس کو یہ انعام ملے گا، نہیں۔ مسجد بنانے کے اندر اگر وہ تھوڑا سا بھی حصے دار بنتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ نے یہ انعام رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسئلہ سمجھانے کے لیے فرمایا، من بنا مسجد للہ، جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے۔ یہ بات یاد رکھے، کوئی بھی نیکی اللہ تعالیٰ کے ہاں اس وقت قبول ہوتی ہے جب وہ خالصتاً اللہ کو راضی کرنے کے لیے کی جائے۔ تو جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، ریاکاری نہیں ہے اس کا مقصد، لوگوں کے دلوں کے اندر مقام اور مرتبہ بنانا اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ہاں فضیلت حاصل کرنا، اللہ کے دربار کے اندر اپنے عمل کی قبولیت کے لیے وہ یہ عمل کرتا ہے۔ فرمایا جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے کا مفحص قطات او اصغر، یہ نبی علیہ السلام نے مسئلہ سمجھانے کے لیے فرمایا کہ پرندے کے گھونسلے کی طرح یا اس سے بھی چھوٹی۔ اب ظاہر ہے پرندے کا گھونسلہ اتنا سا یا اس سے بھی چھوٹی اتنی سی مسجد، ظاہر ہے یا اس کے اندر نماز تو نہیں کوئی پڑھ سکتا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسئلہ سمجھانے کے لیے کہ جو چھوٹا بھی عمل مسجد بنانے کے اندر کوئی انسان جو ہے وہ معاملہ کرتا ہے، تعاون کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتے ہیں، بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے اندر گھر بنا دیتے ہیں۔ ایک اینٹ کو چھوڑ دیں وہ تو دور کی بات ہے، آپ اتنی سی مٹھی بھر بجری جو ہے وہ مسجد بنانے کے لیے دے دیں، آدھی اینٹ دے دیں، روڑا دے دیں، اتنا سا سیمنٹ لا کر دے دیں، جتنی توفیق ہے اتنی سی چیز لا کر دے دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کے لیے جنت میں گھر بنا دیں۔ اور جو پوری مسجد بنا دیتا ہے اس کا تو ثواب بہت ہی زیادہ، جتنے لوگ نماز پڑھتے رہیں گے، جتنے جو ہیں وہاں سے بچے پڑھ کر نکلیں گے وہ آگے تعلیم دیں گے، وہ یعنی اس کے مرنے کے بعد بھی ثواب جو ہے وہ سب لوگوں کو ملتا رہے گا ان کے عمل کے بقدر۔ ایک اینٹ دے گا، ایک اینٹ جتنا ثواب اس کو ملتا رہے گا، 10 دے گا 10 کا ثواب ملتا۔ تو جو بھی انسان مسجد بنانے کے اندر تعاون کرتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق اس کے لیے جنت کے اندر گھر بنا دیا جاتا ہے۔ یہ حدیث سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے اور صحیح حدیث ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو انسان مسجد بنانے کے اندر تعاون کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ 8واں انسان، چونکہ اس کا بھی تعلق اسی کے ساتھ ہے اس لیے ٹائم تو ہو گیا لیکن میں وہ بیان کر دیتا ہوں، جو مسجد کی توسیع کے اندر حصہ دار بنتا ہے اس کے لیے بھی جنت کے اندر اسپیشل گھر بنایا جاتا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بلوائیوں نے محصور کر دیا، وہ اپنے گھر کے اندر ہی قید ہو کر رہ گئے، تو انہوں نے چھت پر کھڑے ہو کر لوگوں کو مخاطب کیا کہ آج تم مجھے مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھنے سے روک رہے ہو، تم نے مجھے میرے گھر کے اندر ہی بند کر دیا ہے، پانی بھی مجھے تم نہیں پینے دے رہے، یاد رکھو تمہیں وہ وقت بھول گیا ہے جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا من یشتری ہذہ البقعۃ فیزیدھا فی المسجد ولہ بیت فی الجنہ۔ تمہیں وہ وقت بھول گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ جو یہ زمین کا ٹکڑا خرید کر مسجد نبوی کے اندر شامل کر دے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں گھر عطا کرے گا، تمہیں وہ وقت بھول گیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے یہ اعلان فرمایا تھا۔ فرماتے ہیں فاشتریھا فزدتھا فی المسجد، میں نے وہ ٹکڑا خرید کر مسجد کے اندر شامل کر دیا تھا اور آج تم مجھے اس مسجد کے اندر نماز پڑھنے سے روک رہے ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کے اندر گھر کی بشارت دی تھی اس انسان کو،
اور میں تھا وہ بندہ جس نے اپنے گرہ سے وہ جگہ خرید کر مسجد کے اندر شامل کی تھی، مسجد کو وسیع کیا تھا، کیونکہ صحابہ کی تعداد بڑھ گئی تھی، مسجد نبوی جو ہے وہ چھوٹی ہو گئی تھی۔ تو آج مجھے تم وہاں پر نماز پڑھنے سے روک رہے ہو۔ صحیح مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر جو ہے یہ روایت موجود ہے، اور اسی طرح السنہ ابن عاصم کی جو کتاب ہے حدیث کی، اس کے اندر بھی جو ہے یہ حدیث موجود ہے۔ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان سنایا اس موقع پر، جس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو انسان مسجد کی توسیع کے اندر حصہ دار بنتا ہے، مسجد کو بڑھانے کے اندر حصہ دار بنتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ نمازی ہیں، اس کے لیے بھی جنت کا گھر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔